بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرخلوص دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ تمامی دوستوں کو ایک بار پھر زہیب وائس میں خوش آمدید اور محبتوں برا سلام۔ ناظرین اگرامی، جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد و عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع خادم بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی اور جب کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کروانے والے فرعون کے ظلم کا ذکر سورہ بقرہ آیت 49، سورہ ابراہیم آیت 6 اور سورہ قصص آیت 4 میں بھی کیا گیا ہے۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخانس تھا اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا۔ ہم اسے تیری طرف پھر سے لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دنوں بعد والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن مریم سے کہا، تم صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک نورانی شکل کا فرزند نظر آیا جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اسے خوب ورگلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ ان باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی اور قتل سے باز آ گئے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ علیہ السلام پی لیں۔ آپ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلانے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو مبارک پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے حیرت سے کہا، تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے۔ دودھ چھوٹنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر آسیہ نے کہا، اے بادشاہ، یہ بھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ چنانچہ اس تجربے کے لیے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور ایک تشت میں سرخ یاقوت پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ علیہ السلام کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاشی شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے ان کے خلاف مدد مانگی، جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس فرعونی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے گونسا مارا۔ وہ گونسا کھاتے ہی مر گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس فرعونی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی امداد کرنا تھا۔ پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندوں کا دستور ہے۔ اس قتل کی اطلاع ملنے پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو، اور فرعونیوں کو کسی طرح اس بات کا پتہ چل ہی گیا کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ خبر سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ اس کے بعد ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے تھے، دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رکھے ہیں
کہ یہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں، جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، آپ علیہ السلام نے تنہا اسے ہٹایا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، لہٰذا جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی، ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد گرامی نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپے جسم چھپائے شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے فرمایا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چل پڑے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا۔ اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر فرعونی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن جانے تک، سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ناظرین، گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک صاحبزادی نے عرض کی، ابا جان آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ یقیناً اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت اور امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی، قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جسے 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو منظور کر لیا۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ اپنی بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی عصا مبارک موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف چل دیے۔ ناظرین، سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات اور سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر
آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس قریب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے: اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے: پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی: اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا۔ تو آپ اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں آخری آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی: یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ، اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا: اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا گیا: اپنا ہاتھ اپنی قمیض کے گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ کسی مرض کے بغیر سفید اور چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو ویسا ہی چمکدار نکلا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آئے اور خوف دور ہو جائے۔ ناظرین، عطائے معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں ارشاد فرمایا: ترجمہ: فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، البتہ فرعون کے خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو کفر میں حد سے گزر گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ یہ درخواست کی اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کو دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم باکثرت تیری پاکی بیان کریں اور باکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا کی بہت عظمت ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر بھی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے اور مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ علیہ السلام کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر عمل کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر
فرعون کے ہاں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں بتایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مأمور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یوں کہا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہان کے رب کی ماہیت پوچھی ہے، اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال اور آثار بتا رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی جن کا حادث ہونا اور فنا ہو جانا اس کے مشاہدے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے، یعنی اگر تم آسمان و زمین کے رب اور مالک ہونے کی دلیل سے نہیں سمجھ پا رہے تو خود اپنے وجود میں غور کر لو۔ تم اپنے آپ کے بارے میں تو جانتے ہو اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا، تو اس کا جواب کیا دے گا؟ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا۔ فرعون کو تبلیغ اور اس سے مکالمے کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 تا 53 میں بھی کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضے کو ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس کے پاس قدرت الہی کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ ناظرین، فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا جس میں بندے کو اکیلا ڈال دیتا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ دھمکی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، کیا میں تیرے پاس حق و باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں اور یہ معجزہ میری حقانیت اور رسالت کی دلیل ہو؟ اس پر فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اسطحہ بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فیٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اسطحہ فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا اور اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتایا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ اس زمانے میں بہت جادوگر پائے جاتے تھے جو مختلف قسم کے حیرت انگیز کرتب دکھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کا ذہن جادو کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ یہاں دو باتوں کا نہایت واضح فرق تھا۔ ایک تو یہ کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی ویسی جادوگر کبھی نہ دکھا سکے، اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ کردار اور جادوگروں کے گنونے افعال و کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، میرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی، اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا۔ سرداروں سے کہنے لگا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ نیز یہاں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں، کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال فرعون نے بھی ویسا ہی نعرہ بلند کیا کہ موسیٰ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ اقتدار کا طلبگار ہے۔
جو تمہیں اپنے جادو کے زور پر اقتدار سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے کہا، یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو، اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں۔ اور تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں۔ لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم۔ ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو، برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ دراصل اس میلے سے مراد فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی، جس میں وہ بہت سج سنور کر جمع ہوتے تھے۔ اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی، اور اس دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے انتخاب فرمایا کہ یہ دن ان کی شان و شوکت کا دن تھا، اور حق کے ظہور و غلبے اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ اطراف و جانب کے تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا، اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا، تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھ سکو کہ یہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے۔ مقررہ دن فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد جادوگروں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور یوں کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی، انہیں اپنے غلبے کا پورا یقین تھا، کیونکہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے تھے، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے۔ اور بعض علماء کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائے، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا تو وہ اس وقت بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے سانپ بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے یوں کہا، ترجمہ، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں بھی دی اور اپنے لوگوں سے دھوکہ دینے کے لیے یوں کہا، تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ کو مان گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے اور تم سے بڑھ کر ہے، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور آپس میں جو مقابلہ دکھایا ہے یہ سب میرے اقتدار کے خلاف سازش ہے تاکہ مجھے مغلوب کر سکو، لیکن میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ فرعون کی یہ ساری سیاسی تقریر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی تاکہ وہ سمجھیں کہ فرعون حق پر ہے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے خلاف سازش کی ہے۔ فرعون کی دھمکی جادوگروں کو ان کے ایمان سے نہ پھیر سکی، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر فرعون کی تمام تر دھمکیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے حق کا اعلان کیا اور کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا
تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں ہیں اور ایسا شریف پہرا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا۔ مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا۔ فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھا، اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ وہ جادوگر کوئی اپنی خواہش و مرضی سے مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کے حکم پر ہی جمع ہو کر مقابلے میں آئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سرداروں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قتل پر ابھارا اور فرعون سے کہا کہ یہ لوگ مصر کی سرزمین میں فساد پھیلائیں گے اور تیری مخالفت کریں گے اور یہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں گے۔ مزید یہ کہ وہ موسیٰ نہ تو تیری عبادت کرتا ہے اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی۔ سرداروں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن فرعون نے آگے سے اپنی دھمکیوں کے ذریعے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نسل کشی کر کے اس کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ فرعون کی بات سن کر بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پردے اٹھا دیے اور ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرما دیا، اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ اور پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا کی اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے بعد فرعونیوں پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، جن کی تفصیلات بیان کرنا اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے اور ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بیچی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا وہ کہتے اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ ناظرین گرامی، فرعونیوں پر جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے دعا کے لیے درخواست کرتے اور ان سے وعدہ کرتے اگر ہم سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے گا تو ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور جب عذاب اٹھا لیا جاتا تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے روشن نشانیوں کو جھٹلایا اور کسی طرح ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقے کی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے اور عذابات نازل ہونے کے باوجود بھی جب فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے اور ان لوگوں کی سرکشی کا سبب ان کا مال و دولت اور دل کی سختی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بربادی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ دعا قبول ہونے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ اسی سفر کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے جو خود واپس پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ کیا حال ہے؟
ارشاد ہوا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے پوچھا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے۔ فرمایا تو مجھے بتا دے۔ اس نے عرض کی خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے میری مانگی ہوئی چیز نہ عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہے۔ بڑھیا نے عرض کی میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاش مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے۔ جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے اپنے نمائندے بھیج کر مختلف شہروں سے لشکر جمع کر لیے، جن کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت تھوڑی معلوم ہونے لگی۔ جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، اور جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ دریا پھٹ کر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا۔ ناظرین دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ وہ ان راستوں پر چل پڑے جو قدرت الہی سے دریا میں بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے تمام لوگ راستوں سے گزر کر دریا سے باہر نکل گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا مل کر پہلے کی طرح ہو گیا۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب کر غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب حالت اضطرار میں جب کہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ڈوبنے لگا ہے اور زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہا۔ ناظرین گرامی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی اور پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اسے اس نے پہچان لیا۔ ڈوبتے وقت فرعون کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر اعتراضات کیے۔ لیکن عذاب نازل ہو جانے کے بعد کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں کہ اب مہلت ختم ہو گئی۔ اس چیز کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور فرعون کی عظمت و ہیبت جو ان کے دلوں میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا۔ مزید ڈوبتے وقت فرعون سے یہ بھی کہا گیا جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے اور مصر میں قاہرہ کے میوزیم میں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔
فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا اور اس کے بعد سے برزخ میں انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے